الشيخ صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الله أكبر كبيرا، لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من كن فيه يسر الله ثم هتفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك. رواه ابن ماجه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله غالبا. رواه أحمد. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري ومسلم. عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. منفعت ایک ہے، اس قوم کے نقصان بھی ایک. مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی. سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک اور حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں بننے کی یہی بات ہے. اور ہم نے آپس میں غضب نہ وہ صحابہ کرام آپس میں رہے، ہمیں آپس میں غضب نہ وہ آپس میں رہے. ہم خطا کا خطا دی وہ خطا پوشو کری، اور چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج سریا پہ مقیم. ہر شخص چاہتا ہے اللہ اس کو عزت عطا فرما دے، ہر شخص چاہتا ہے اللہ اس کو شہرت دے دے، ہر شخص چاہتا ہے رب ذوالجلال و مقام بلندی پر فائز کر دے. چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج سریا پہ مقیم. پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس. اللہ رب العالمین کے بے انتہا فضل احسان سے آج سرزمین موڑا کے بعد سرخطا. عجیب نام ہے. جب مجھے تو پتہ نہیں، مجھے تو گولا نہیں کرایا گیا تھا. جب اشتہار ہمارے سامنے گیا، بڑا جیسے قاری دلشان جاگیر آباد میرے عزیز دوستوں میں سے کہا بڑا ڈر لگا کہ پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے. لیکن یہاں کے ماشاءاللہ اچھا آپ سب اپنے ہیں. آپ پتہ نہیں کہ موڑا کا سر کیوں کاٹ دیا آپ لوگوں نے، پتہ ہی نہیں چل رہا. ہمارا منچ ماشاءاللہ، ہمارا اسٹیج یہ ہندو مسلم ایکتا کا ایک پرتیک ہے. پتہ نہیں آپ حضرات ہمارے یوگی جی تک یہ بات پہنچائی کہ نہیں. آپ اچھے اچھے نام تبدیل کر رہے ہیں، اس موڑا کا سر کٹے والے کا نام بھی تبدیل کر دیجیے. یہ بات پہنچا دیجیے گا، اس کا نام کچھ اچھا سا رکھ دیجیے. بہترین سے الہ آباد کا نام پریاگ راج تو آپ نے کر دیا. بہرحال
بہرحال پورے طور پہ موڑے کے سر کٹے کو آپ نے نہیں بدلا. موڑا بھی ہے اول تو سخت موڑا بھی ہے اور بعد میں سر کٹا بھی ہے. پتہ نہیں کہاں سے نام رکھ دیا. بہرحال بہت اچھے لوگ ہیں ہمارے, بہت ہی مشفق مربی, ہمارے بہت ہی عزیز جناب حضرت مولانا وارث صاحب القاسمی رحمۃ اللہ صدر جمعیت علماء تحصیل گولا اس وقت یہاں موجود ہیں, جو آپ بہترین ناظم بھی ہیں, بہترین مقرر بھی ہیں, ہمارے عزیزوں میں سے ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, ایک قریبی رشتہ بھی ہے اور بہت ہی مشفق ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کے علم عمر میں خوب کو برکت نصیب فرمائے. عزیز حافظ محمد سلمان صلی اللہ تعالی ان کی دعوت ابھی حضرت مولانا نے ذکر بھی کر دیا. بھاگی پتہ نہیں کہاں سے ڈائریکٹ باغ ڈوگرا سے کوئی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں تھی, وہاں سے پورے طور پر بھاگتا کہیں ادھر سے کرتے ہوئے آ ہی گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے, بیٹھنا قبول فرمائے. اب چونکہ اب کی دعا کا وقت ہو گیا لیکن اب تھوڑی حاضر ہو گیا ہوں, تھوڑی دیر آپ حضرات زحمت دوں گا اس امید پر کہ آپ حضرات محبت سے تھوڑی دیر سن لو گے. انتہائی تھکا ہوا ہوں, صبح پھر فروخ آباد طویل سفر کرنا ہے, ابھی میں نکل جاؤں گا رات ہی میں. آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے. امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہے اس جلسہ سیرت النبی کو. اس کا نام جلسہ سیرت النبی رکھا گیا اور ساتھ میں اصلاح معاشرہ. نبی کی سیرت کے ساتھ جب اصلاح معاشرہ کا لفظ جڑ جاتا ہے تو ایک عجیب پورے طور پر معیار ایک اپنا پیدا کر دیا کرتا ہے. اس وقت معاشرے کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے. ہاں سیرت النبی کے جلسے کیوں ہو رہے ہیں, اصلاح معاشرہ کے جلسے کیوں ہو رہے ہیں؟ پتہ چلا ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے. ہمارے معاشرے میں, ہمارے سماج میں, ہماری سوسائٹی میں, ہمارے برادری میں, ہمارے خاندانوں میں, ہمارے گاؤں, ہماری قریہ میں, ہماری بستی میں ایسی باتیں پیدا ہو گئی ہیں جو نبی کی سیرت سے ہٹی ہوئی ہیں. ہاں یہی صحیح پیغام دینے کے لیے نبی کی سیرت کے جلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے. یہاں کسی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جاتی, یہاں کسی کے خلاف بات نہیں کی جاتی, یہاں محبت کی بات کی جاتی ہے, اور انسانیت کی بات کی جاتی ہے, آدمیت کی بات کی جاتی ہے, اخوت کی بات کی جاتی ہے, بھائی چارے کی بات کی جاتی ہے. یہاں سمجھایا جاتا ہے ہاں دیکھو تم ایک نبی کے امتی ہو, ایک اللہ کو ماننے والے ہو, بھلے تمہارا دھرم الگ ہو, بھلے تمہارا مذہب الگ ہو, بھلے دوسرے ریلیجن کو ماننے والے ہو, لیکن انسانیت کے ناطے تم ایک ہو, ایک اکرم فطری ناستے پر تم یقین کرنے والے ہو. ہاں ایک ہی رچیتا اور ایک ہی سنسار کو پیدا کرنے والے مالک و خالق پر تم یقین رکھنے والے ہو. لا الہ حق باپا پر تمہارا یقین ہے. ہاں جہاں تم علماء کو مانتے ہو وہی مہاتما کو بھی مانتے ہو, جہاں تم عالموں کی عزت کرتے ہو وہی ساتھوں سنتوں کی بھی عزت کرتے ہو. ہمارا ملک جہاں علماء سے بھرا ہوا ہے, سوچ سے بھرا ہوا ہے, مدارس سے بھرا ہوا ہے, مساجد سے بھرا ہوا ہے, مندروں سے بھی خالی نہیں ہے, چرچوں سے بھی خالی نہیں ہے, گرودواروں سے بھی خالی نہیں ہے. جمعیت علماء کے بین تلے یہ اعلان عام کیا جاتا ہے, یہ ملک ہر ایک کا ہے, ہندوؤں کا بھی ہے, مسلمانوں کا بھی ہے, سکھوں کا بھی ہے, عیسائیوں کا بھی ہے, بازاروں کا بھی ہے, بدھسٹوں کا بھی ہے, جینسٹوں کا بھی ہے, کمیونسٹوں کا بھی ہے. جو بھی آئے سب کا سمان ہے, جو بھی آئے سب کا شاگرد ہے. یہی تو ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے. اور جب تک یہ پیدا ہوتی رہے گی یہ باتیں, انشاءاللہ ہمارا ملک سلامت رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت اس وقت ہمارے ملک کو توڑ نہیں سکتی جب تک یہ ایکتا کا پیغام ان منچوں سے جاری رہے گا انشاءاللہ. اور ہم اس کو کھونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. ہم اسی کو عام کرتے چلے آئے ہیں. ہم ہر ایک کی عزت کرتے ہیں. ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا ہے. ابو داؤد امام الانبیاء نے فرمایا تم کسی کے مذہب کو گالی نہ دو. یا رسول کون کس کے مذہب کو گالی دیتا ہے؟ اس سے پہلے کی روایت سن, ہلاک ہو جائے وہ, برباد ہو جائے وہ جس نے اپنی ماں کو گالی دی ہو. یا رسول اللہ ہم میں اتنا کمینہ کون ہے جو اپنی ماں کو گالی دے؟ فرمایا مطلب یہ نہیں ڈائریکٹلی اپنی ماں کو گالی دے,
آپ نے کسی کی ماں کو گالی دی، پلٹ کر اس نے آپ کی ماں کو گالی دی، تو اتنا گناہ ہوا گویا تم نے خود اپنی ماں کو گالی دی۔ یہی کہنے کا مطلب امام الانبیاء کا تم کسی کے مذہب کو برا نہ کہو، بدلے میں پلٹ کر اس نے تمہارے مذہب کو اگر گالی دی تو گویا تم نے خود اپنے مذہب کو گالی دی۔ ہم لکم دینکم ولی دین پر یقین کرنے والے، ہاں ہاں ہمارے لیے ہمارا دین بہتر، آپ کے لیے آپ کا دین بہتر، ہاں ہاں اور یہی ہمارا ملک۔ آپ دیکھ لیں اب آج بہت سارا، ابھی میں مہمان خانے میں تھا، آواز آئی تھی قاری جی شان صاحب نے بھی کہا، اور حضرت مولانا حنظلہ صاحب کی زبانی پنڈت جی، میں بڑا بہتاب تھا پنڈت جی کو دیکھوں چلے گئے، میں بھی ذرا زیارت کروں، پنڈت جی کا تذکرہ ہو رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا خوش ہو گیا کہ اب تو بات کر کے مزہ آئے گی، مزہ آئے گا۔ ہاں ہاں جب منچ پر ہمارے وطن بیٹھے ہو، جن کا کفا رکھے، جن کا مذہب رکھے، جن کا خاندان رکھے، جن کی برادری رکھے، ایک ہندو اور مسلم ایک کا کپڑی کے منچ پر اس کے بینر تلے آئے ہیں، ہم آپ کا تہ دل سے استقبال اور سواگت کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں، انشاءاللہ اس ایک کا کبھی کوئی توڑ پائے گا۔ یہی تو تھا، اسی ایک نے تو انگریزوں کو ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کیا تھا۔ اگر یہ ایک نہ ہوتی، یہ اکھنڈتا نہ ہوتی، یہ شجیعتا نہ ہوتی، یہ سہیشوتا نہ ہوتی، تو کیا انگریزوں سے ہمارا ملک آزاد ہو پاتا؟ نہیں ہو پاتا۔ ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنے وطن کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر پیش یہ گوارا کیا، اپنی بیوی کو بیوہ بنا دیا، بچوں کو یتیم بنا دیا، اپنا پریدان دے دیا، لیکن بھارت پاک کو آزاد کر، یہ سپنا تھا۔ جب آج ہمارے کچھ ایسے ہمارے بھائی حالانکہ ان تک صحیح بات پہنچی نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں آپ آئیے، جبھی تو علماء کے بینر تلے آئیے، آپ کو پتہ چل جائے گا اسلام دہشت کا مذہب ہے، اسلام عدل کا مذہب نہیں، ارے اسلام کو کیا کوئی بھی دھرم دہشت نہیں سکھاتا، کوئی بھی مذہب عدل نہیں سکھاتا، تمام دھرموں کو پڑھ جائیے، آپ ریگویل پڑھ جائیے، یہ جب وید کا مطالعہ کیجیے، اتھر وید اٹھا کر کے دیکھیے، آپ نے دو پر شام وید پڑھ کے دیکھیے، 18 قسم کی قرآن بھوشیہ قرآن پڑھ جائیے، کل کی قرآن پڑھ جائیے، تمام قرآن پڑھ جائیے، 19 پرکار کی رامائنیں ہمارے ملک ہندوستان میں چلتی ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ مشہور مہارشی والمیکی کی رامائن ہے، آپ اس کی 24,000 چوپائیاں پڑھ جائیے، آپ کو دہشت نہ ملے گی، نفرت نہ ملے گی، محبتوں کی بات نظر آئے گی۔ شنکر جگت بندھو جگدیشا، سرداری مڑی سب ناوت شیسا، نات سکل سب پدا دھاری، میں سیون سمیت سد ناری، کاٹر من کو ایک دھارا، دئی وار سے پکارا، جہاں سمجھتا ہے سمجھ گرانا، جہاں سمجھتا ہے بھٹک مدھانا، پرہی ساری بھرا نہیں بھائی، پرہی ساری بھرا نہیں بھائی، بھائی ناسب نہیں ہے، میں بتاؤ کہاں اس میں نفرت ہے؟ کوئی کو سنیے، بچی کو سنیے، آپ کو کہیں نفرت نہ ملے گی، ہر جگہ محبت کی بات کی گئی، ہر جگہ انسانیت کی بات کی گئی۔ ہمارے یہاں نے کہا گیا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اس لوگوں نے کہا گیا سربتی تمہیں مانگا، سربتی تمہیں مانگا، ماں ترقی تمہیں طرف تسما، سربتی تجھے، میرے نبی نے فرمایا جا بیٹے تیری ماں تجھ سے ناراض ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اس لوگوں نے کہہ دیا گیا سربتی تمہیں مانگا، تمام تیرتھوں سے زیادہ پوتر استھان میرے ماتا جی کے چل۔ ماتا جی بڑی سسک رہی ہے، بیٹا ورنداون جا رہا ہے، ماتا جی بڑی یہاں تڑپ رہی ہے، بیٹا کاشی جا رہا ہے، متھرا جا رہا ہے، حج بیت اللہ جا رہا ہے، سوچتا ہے ایشور خوش ہو جائے گا، سوچتا ہے بھگوان راضی ہو جائے گا، اللہ مان جائے گا، فرمائے نہیں، سربتی تمہیں مانگا، تمام تیرتھوں سے زیادہ پوتر استھان تیرے ماتا جی کی چرن ہے، سب دیو کا پتا، تمام دیوتاؤں سے بڑھ کر تجھ پر تیرے بابا حق ہے، ماں تجھے ماتا پتا کی سیوا کر لے، گویا تو نے تمام دیوتاؤں کو پسند۔
کہاں اس میں خرافات بتائی گئی؟ محبت انسانیت بھائی چارہ نفرتوں کو جڑ سے مٹایا ہے۔ مسلمانوں اسی پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں بھٹکے ہوئے امت کے نوجوانوں کو بتانا ہے نفرت نہیں، اسلام محبت سکھاتا ہے۔ کوئی بھی دھرم نفرت نہیں سکھاتا، دھرم ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہے۔ وہ دھرم ہی کیا ہے جو انسان کو بھٹکا دے؟ پھر تو ادھرم ہو جائے گا، پھر دھرم وہ کہاں رہے گا؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اسی اکھنڈتا کو، اسی محبت کو وعدہ کرو انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک ہم باقی رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ یوٹیوب پر جائیے، ہمارے بیانات سنیے، قاری ذیشان صاحب اکثر بیانوں میں ملاقات ہو جاتی ہے، بہت اچھے ہمارے دوستوں میں سے، آواز بھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ملکہ بھی، اخلاق بھی بڑا عمدہ ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے بہت قریبی ہیں، جہانگیر آباد کے خوبصورت شہر بسواں کے قریب قصبہ پڑتا ہے، وہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں میں عرض کر دوں آپ سے، اکثر جانتے ہیں بیانوں میں ہم نے کبھی کسی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، صرف انسانیت کی خدمت کی ہم نے بات کی، ہم نے ہمیشہ محبت کے پیغام کو عام کیا۔ ہم تو کہتے ہیں آپ انجنکشن میں آئیے، یہاں بتایا جائے گا محبت کسے کہتے ہیں، یہاں سمجھایا جائے گا محبت کیا ہوتی ہے، محبت کیا ہے۔ شاعر ہیں، شعر کی زبان زیادہ سمجھتے ہیں۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، بتائے جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ ہاں بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پنڈت جی بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بساتا ہے جل کر دور ہو جانا۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، اور قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ یہ محبت کی تشریح، یہ محبت کی تعریف ہے۔ آئے نوجوانوں، اسی محبت کو عام کیا جائے گا، اسی محبت کے پیغام کو بہت دور سے لے کر کے آیا ہوں۔ بیٹے سے کہا گیا ماں سے بھی محبت کر، بیوی سے کہا گیا شوہر سے بھی محبت کر، بیٹے سے بھی محبت کر، ہاں اپنے بیٹے سے بھی محبت کر، ماں سے اور ماں سے کہا گیا بیٹے سے محبت کر، سارے انسانوں سے کہا گیا تو اسلام سے بھی محبت کر، قرآن سے بھی محبت کر، اور اپنے ملک ہندوستان سے بھی محبت کر۔ محبت کیا ہے؟ اسی پیغام کو تو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک کو محبت کی بہت ضرورت ہے۔ نفرت سے ملک ٹوٹ جایا کرتا ہے، قومیں بکھر جایا کرتی ہیں، سماج میں بربادی آیا کرتی ہے۔ وہ کوئی قوم، کوئی سماج، کوئی سوسائٹی، کوئی دیش، کوئی ملک اس وقت تک سکسیس نہیں ہو سکتا جب تک کہ محبت کے پیغام کو عام نہ کر دیا جائے۔ محبت والوں نے دل بھی جیتے، اور محبت والوں نے تن بھی جیتا، اور محبت والوں نے وطن بھی جیتا، اور نفرت والوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، قبروں میں چلے گئے۔ کیا ملے گا نفرت کر کے؟ زندگی تھوڑی سی ہے، اس تھوڑی سی زندگی کو خوبصورت بناؤ، اور یہ خوبصورت کیسے بنے گی؟ محبت سے بنے گی۔ اصلاح معاشرہ کا جلسہ، معاشرے کی اصلاح میں ایک سب سے اہم چیز ایک آتی ہے ہمارے یہاں، چونکہ ہم بھی ایک دیہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، دیہات کے ماحول سے اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ ہمارے یہاں شادی کے موقع پر جو جہیز کی لانا، یہ بھی اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، جس باپ نے اپنی جگر کے ٹکڑے کو اپنی بیٹی کو تمہارے گھر کی زینت بننے کے لیے دے دیا ہو، اس باپ سے اور آپ کیا امید کر سکتے ہیں؟ 2 لاکھ روپے کے جہیز کی ڈیمانڈ، خوب یاد رکھیے، ناری شکتی کو اس وقت تک سمان نہیں ملے گا، اس وقت تک استری کو سمان نہیں ملے گا جب تک اس جہیز کی پرتھا کو بند نہ کیا جائے، اس وقت تک ہمارا سماج نہیں سدھر سکتا۔ کشی نگر ایک علاقہ پڑتا ہے، بہار اور یو پی کا بارڈر ہے، اکثر وہاں جانا رہتا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہمارے اس علاقے میں اس بیٹی کی اس وقت تک شادی طے نہیں ہوتی جب تک 2 لاکھ کا جہیز نہ دے دیا جائے۔ نقد بھی وہ لوگ 1-1.5 لاکھ مانگتے،
اور بیٹی بھی مانگتے ہیں اور 2 لاکھ کا جہیز بھی۔ عجیب لعنت ہے۔ نوجوانوں، اس جہیز جیسی لعنت کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ ناقص بنتا چلا گیا۔ کتنی باپ کی شہزادیاں کمائی گھر میں صرف اس وجہ سے بیٹھی ہیں کیونکہ ابا کے پاس 2 لاکھ روپے نہیں ہیں جو اپنی بٹیا کو جہیز دیں۔ آپ کو اگر سماج سدھارنا ہے، معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو اس لعنت کو ختم کرنا ہوگا۔ آپ اس باپ سے پوچھئے جس کی 4 جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں لیکن اس کے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہیں۔ آپ سے جا کر کے پوچھئے راتوں کو اسے نیند نہیں آتی۔ آپ کو خبر ہے، کبھی جا کر کے اسے پوچھ لیا کرو۔ ہائے ہائے، کتنی امت کی شہزادیاں کماری صرف اس وجہ سے بیٹھی ہیں کیونکہ ان کے بھیا کی اچھی جاب ملی ہے۔ ایک میں شاید مرشد آباد کا واقعہ ہے، مجھے حضرت والا شخص فقیر صاحب ہمارے دوست، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے ایک عجیب واقعہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا ہمارے یہاں ایک بڑے آدمی تھے، زمیندار تھے، ان کی بیٹی کی شادی تھی تو انہوں نے اپنی بٹیا کا جہیز سب سجا دیا۔ اسے دیکھ کر ایک بیٹی رونے لگی تو انہوں نے آ کر اس کو بلا کے پوچھا بیٹی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو روتے روتے اپنے باپ کے گلے سے لپٹ گئی، کہا باجان کاش آپ کے پاس بھی 2 لاکھ روپے ہوتے، ہم بھی 2 لاکھ میں ایک دولہا خرید لیتے۔ ہائے ہائے، یہ کیسا جملہ ہے جو کلیجے کو چیر کے رکھ دیا کرتا ہے۔ جب امت اس حد تک گر جائے، بوڑھا باپ بھی لالچی ہو جائے، بیٹے کی ماں بھی لالچی ہو جائے، بیٹے کا بھائی بھی لالچی ہو جائے، بتاؤ بیٹے کا باپ کیا کرے، بیٹے کا بھائی کیا کرے، بیٹے کی ماں کیا کرے؟ بتاؤ اس کے پاس کوئی چارہ رہ جائے گا سوائے اس کے کہ وہ سود پر قرض لے، وہ زمینداروں کا بوجھ اٹھائے، وہ دوسروں کو جا کر کے مزدوری کرے، سوائے اس کے کوئی چارہ رہ جائے گا؟ اس لعنت کو ختم کرنا ہوگا۔ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو تو جہیز کی لعنت کو ختم کرو۔ یہ ہمارے اس ملک کے لیے، حالانکہ ہمارا قانون بھی، سنویدھان بھی یہ کہتا ہے یہ جہیز کی پرتھا جو ہے یہ بند ہونی چاہیے، یہ اچھی نہیں ہے۔ اور آپ نے بھی آپ کو فوری طور پر منع کیا، اسلام نے بھی منع کیا۔ کوئی سبھی سوسائٹی کہتا سماج اس بات کو پسند نہیں کرتا، لیکن آج اب تو الگ ایک فارمولہ بنا رکھا ہے لوگوں نے۔ جب شادی کا موقع دیکھنے کے لیے آئے بیٹی والے، ہماری ماں آج کچھ نہیں ہے، فلاں جگہ کے آئے تھے، موٹر سائیکل لے رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ ارے بابا تو آپ نے وہاں کیا کیوں نہیں؟ یہاں جہاز کے چکر میں آئے ہو کیا؟ ہم اڈانی اور امبانی تو ہے نہیں، موٹر سائیکل اگر وہاں دے رہے تھے تو کیا کیوں نہیں؟ یعنی صاف صاف کہہ بھی نہیں رہے اور لالچ بھی ہے کہ موٹر سائیکل ملے۔ خوب یاد رکھیے، اماں جو مائیں ہوتی گھر کی جو کچھ دیں گے اپنی بٹیا کا دیں گے، ہم کا تھوڑی دیں گے۔ اچھا تم کا نہیں دیں گے تو پھر تمہارا موقع ہے عمران۔ خوب یاد رکھو، بہو کی لائی ہوئی کٹوری میں ایک دن بھی تمہیں پانی پینا نصیب نہیں ہوگا۔ بہو کے گھر سے لائے ہوئے بیڈ پر ایک دن بھی تمہیں سونا نصیب نہیں ہوگا۔